کہ سیدنا علی نے کہا کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں. اور ناصبی جو حضرت علی کے دور میں ختم ہو گئے سرکار، وہ بھی قیامت تک ہے. اصل میں وہ آپ خود ہو نا کہ ہم اہل البیت کا بغض اس کے دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ان ظالموں نے کس طرح مس کوٹ کیا قرآن کی تعریف کی، پرانوں نے بھی کی، آج والے آج تک کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی صحابہ کے خلاف بولتا ہے. اللہ کے بندو 1,00,000 صحابہ میں سے 3 بندے اگر کوئی کام کریں تو صحابہ ہو گئے وہ. پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. کہ اس وقت مروان نے یہ کہا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا نا، تو حضرت معاویہ اپنے بیٹے یزید کو بنانا چاہتے ہیں. کہ مروان تیرے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب باپ بیٹا دونوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی تھی. تو دیکھیں بنو امیہ ہی قاتل بنی خود ابن عمر کی. عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. پہلا جھوٹا دفاع یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بنو امیہ کو یا یزید ابن معاویہ کو ڈسکس کرنا یہ کوئی جنت یا جہنم کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. واہ، کل تک تو آپ لوگ شیعہ کو جہنمی ڈکلیئر کرنے کے لیے ہمیں خود ہی بتاتے تھے کہ سیدنا علی کا قول ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے لیکن وہ روایت کمزور ہے. جو حضرت علی کا قول صحیح سند سے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے، اور شیعہ کے ہاں بھی نہج البلاغہ میں مولا علی کا یہ قول موجود ہے. یہ سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں ہے کہ سیدنا علی نے کہا کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں. اور میری وجہ سے یعنی مجھے بنیاد بنائیں گے. اس میں حضرت علی کا قصور نہیں ہے، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا کوئی قصور نہیں ہے کہ یہودیوں نے ان کو گالیاں دی اور کرسچنز نے ان کی شان بڑھا دی. تو مجھے بنیاد بنا کے 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں. کل تک یہ سارے مولوی ہمیں بتاتے تھے کہ دیکھا یہ 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، تو محبت میں غلو کرنے والے یہ شیعہ رافضی ہیں. جب ہم پوچھتے تھے یہ دوسرے کون ہیں، اللہ معافی دے آپا نہیں، وہ خارجیوں کا ایک گروہ تھا نا. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے قیامت تک نکلیں گے یہ خارجی، اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا. شیعہ قیامت تک ہے، رافضی قیامت تک ہے، اور ناصبی جو حضرت علی کے دور میں ختم ہو گئے سرکار، وہ بھی قیامت تک ہے. اصل میں وہ آپ خود ہو نا. آپ سے مراد سنیوں میں اس قسم کے لوگ ہیں، شیعہ میں بھی اس قسم کے غالی رافضی موجود ہیں. دونوں کو اپنے گھروں کی صفائی کی ضرورت ہے. تو کل تک تو ہماری جہنم اور جنت جڑی ہوئی تھی انہی چیزوں کے ساتھ. اب جب کھرا آپ کے گھر بھی نکل آیا تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی اس کا کوئی ہماری جہنم یا جنت کے ساتھ ہے. بالکل ہے جی. المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے خانہ کعبہ شریف میں پوری زندگی، اور روزے رکھتا رہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کرے کہ ہم اہل البیت کا بغض اس کے دل میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جہنم اور جنت تو جڑی ہوئی ہے، ایمان جڑا ہوا ہے. صحیح مسلم کی حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ تھیوریٹیکل باتیں تو جناب محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آپ کسی سنی کو یہ حدیث بھیج دیں مسلم شریف کی، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. آگے دیکھیں وہ پھدکتا کیسے ہے. یا کسی سنیوں کی مسجد میں، بریلوی ہوں دیوبندی والے حدیث ہوں، ایک چارٹ پہ یہ حدیث لکھ کے نیچے لکھیں صحیح مسلم 240 لگا دیں، شام تک وہاں ہنگامہ نہ کھڑا ہو مجھے پکڑ لیجیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن یہی جعلی روایت بنا کے حضرت ابوبکر عمر عثمان کے بارے میں لکھ کے لگا دیں بغیر والے کے، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر کس قدر غیر محسوس طریقے سے ناسبیت آئی ہوئی ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اپنی برائی نظر نہیں آتی، اس نے چشمہ دوسرا لگایا ہوتا ہے. تو اللہ کے فضل سے ہم دونوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، خواہ وہ رافضی ہوں شیعہ میں موجود یا ناصبی ہوں سنیوں میں موجود بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے اندر. جھوٹا دفاع نمبر 2، یہ اکثر علماء نا روب ڈالتے ہیں. ہمارے جو بزرگ ہیں طارق جمیل صاحب، انہوں نے بھی، حالانکہ انہیں سب کچھ پتا ہے، اور میری ان کے ساتھ کئی ایک پرسنل ڈسکشن ہے بنو امیہ کے اوپر، میں وہ بتانا نہیں چاہتا. انہیں سب کچھ پتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دلیری دکھانا ہر بندے کا کام نہیں ہے.
انہوں نے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں یہ آیت کوٹ کی جو یہ سارے صدیوں سے کوٹ کر رہے ہیں اپنے بنو امیہ کے بابوں کو بچانے کی خاطر. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. کہ وہ ایک امت تھی گزر گئی, ان کے لیے ان کے اعمال, تمہارے لیے تمہارے اعمال, تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. تو کہتے ہیں ہم سے کہاں پوچھا جائے گا یہ کہ وہ کیا کرتے تھے, ہم سے کوئی قیامت کے دن اس قسم کا سوال نہیں ہونا. اور آیت کو مس کوٹ کرتے ہیں. یہ آیت پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ 2 دفعہ آئی ہے سورۃ البقرہ میں, پہلے پارے کے بالکل اینڈ پہ. وہ کانٹیکسٹ دیکھیں کیا تھا. کانٹیکسٹ یہ تھا کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں, ہمیں یہ نسبت کام آ جائے گی. نصرانیوں کا بھی یہ کہنا تھا ہم ابراہیمی ہیں, ہمیں یہ نسبت کام آئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا تلک امۃ قد خلت, وہ ایک امت تھی نیک اعمال کرنے والی, اس میں امپلائڈ تھا وہ گزر چکی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, جو نیک اعمال انہوں نے کیے وہ اپنے ساتھ لے گئے, تمہارے لیے تمہارے نیک اعمال ہیں. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا نیکیاں کی, تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کیا نیکیاں کی. برائیوں کا تو ذکر ہی نہیں تھا. لہا ما کسبت, اگر یہاں ہوتا نا علیہا ما کسبت تو پھر وہ گناہوں والا آنا تھا کہ ان پر ان کی برائیوں کا وبال اور تم پر تمہاری برائیوں کا وبال. تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا برائیاں کی. یہاں نیک اعمال کا ذکر تھا کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کون سے نیک اعمال کیے, وہ اپنے اعمال ساتھ لے کے تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان ظالموں نے کس طرح مس کوٹ کیا قرآن کی تعریف کی. پرانوں نے بھی کی, آج والے آج تک کر رہے ہیں, حالانکہ انہیں سب کچھ پتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں انہیں پتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا گمبھیر تھا. تلک امۃ قد خلت, یار یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ تلک امۃ قد خلت نہیں ہے. تمہاری نظر میں قرآن میں ان کی غیبت کیوں آئی ہوئی ہے؟ تم جن کو بچا رہے ہو وہ تو سنگل صحابی ہیں, اور وہ بھی 3 بندے ہی ہیں جن کے پیچھے تمہیں ساری مصیبت پڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں جی صحابہ کے خلاف بولتا ہے. اللہ کے بندو, 1 لاکھ صحابہ میں سے 3 بندے اگر کوئی کام کریں تو صحابہ ہو گئے وہ, اور باقی جو ان کے خلاف ہیں وہ صحابہ نہیں ہیں, وہ تو خلفائے راشدین ہیں. 3 بندوں کا مسئلہ تھا. معاویہ ابن ابی سفیان, مغیرہ ابن شعبہ, عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین, ہم تو احترام سے نام لیں گے. ان کو پورے صحابہ بنا دیا انہوں نے. اور دوسری طرف خلفائے راشدین, اصحاب بدر, اصحاب شجرہ, جو ان کی وجہ سے شہید ہوئے, قتل ہوئے, یہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہم کہتے ہیں احترام اپنی جگہ, لیکن غلط ہے. یہ تو سنگل صحابی تھے نا. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ ڈبل صحابی ہیں. حضرت یعقوب ان کے والد کے بھی صحابی ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں. آج تک برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے قرآن میں, ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. تو یہ غیبت ہوگی. اللہ کو نہیں پتا تھا تلک امۃ قد خلت. اللہ نے قرآن میں اس لیے نازل کیا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہو. ہمارے باپ کی غلطی اللہ نے 7 جگہ ذکر کر دی, اور سورۃ الاعراف میں یہاں تک کہا کہ ہم آدم علیہ السلام کی غلطی اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ اے اولاد آدم, دیکھنا تمہارے ماں باپ کو جس طرح ورگلا دیا تھا شیطان نے, تمہیں نہ ورگلا دے. ان کے کپڑے اتروا دیے تھے شیطان نے, یہ بھی الفاظ ہیں. تو کیا حضرت آدم علیہ السلام تلک امۃ قد خلت نہیں تھے؟ جی تاریخی باتیں, اور جناب قرآن میں بھی تاریخی لکھی ہوئی ہے. تاریخی باتیں نہیں حدیث کی کتابوں میں ہے. قرآن میں جو تاریخ آئی ہے اور بخاری مسلم میں آئی ہوئی ہے تاریخ, وہ صرف تاریخ نہیں ہے, وہ حدیث ہے. حدیثوں کے ساتھ ذکر ہوئی ہوئی ہے. یہ 2 نمبریاں کر رہے ہیں, چھوڑ دیں. پھر اسی کانٹیکسٹ میں جو غدیر خم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں, اوپر تلے 4 احادیث. نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے خطبہ دیا, آلموسٹ مکے سے مدینے آتے ہوئے, خم نامی ایک گاؤں میں. الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے, اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یہ ہے اللہ کی رسی. جو یہ کہتے ہیں جی وہ رسی میں اتنے بل ہوتے ہیں, ایک بزرگوں کا بل ہے, ایک فلاں کا بل ہے, اور لے جاؤ. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قرآن اللہ کی رسی ہے. تہاڈی تشریحاں, تہاڈیاں تفسیراں تہاڈے منہ تے.
پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور اسی حدیث میں پھر موجود ہے، زید بن ارقم کہتے ہیں یہاں اہل البیت سے مراد آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس ہیں، کیونکہ تابعین نے کہا امہات المومنین، ان کا امہات المومنین بھی ہے، لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے، وہ بھی اہل البیت ہیں۔ پھر ایک روایت میں مسلم شریف میں ساتھ یہ آیا کہ بیوی کیسے اہل البیت ہو سکتی ہے، یہ اس وقت تک اہل البیت ہے جب تک وہ خامند کے عقد میں ہو، جب خامند اسے طلاق دے دے، اگرچہ نبی علیہ السلام نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی، لیکن زید بن ارقم کو اترنا پڑا اس لیول پہ اس وقت کے ناسبیوں کو جواب دینے کے لیے کہ اصلاً اہل البیت دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں، بیویاں اصلاً اہل البیت نہیں ہیں، وہ اس وقت تک اہل البیت ہیں جب تک عقد میں ہو۔ اور الحمدللہ ساری بیویاں دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں الحمدللہ، لیکن یہ بات کھولنی پڑی۔ تو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی ڈر جانا۔ اس زمانے میں اہل البیت کے ساتھ حسن سلوک یہ تھا کہ مولا علی کا ساتھ دیا جاتا جنگ صفین میں اور کربلا میں سیدنا حسین کا، اور آج اہل البیت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ آج جو بنو امیہ کے خدمت گزار ہیں انہیں ایکسپوز کیا جائے۔ اس زمانے میں ہم ہوتے تو حضرت علی اور حسین ابن علی کے ساتھ مل کر تلوار اٹھا لیتے ان کے دشمنوں پر۔ آج تم ہمیں اپنی زبانیں بھی نہ کھولنے دو، ہم تو غدیر خم پہ کھڑے ہیں۔ توحید اللہ کے فضل سے قرآن والی بیان ہو رہی ہے، غدیر خم پہ قرآن تھا پہلی چیز۔ ہماری جیسی واضح توحید لگی لپٹی باتوں کے بغیر کبھی کسی نے نہیں بیان کی، اہل حدیث کی بھی جرت نہیں ہوئی اس قسم کی توحید بیان کرنے کی، زیرو ٹالرنس ہے۔ تو غدیر خم پہ صرف قرآن نہیں تھا، اہل البیت بھی تھا، اس لیے ہم نے اہل البیت کا دفاع بھی پکڑ لیا۔ ہم آدھی حدیثیں نہیں پکڑتے، پوری حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ۔ تیسرا جھوٹا دفاع وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ کرام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، صحابہ کرام سے زبردستی بیعت لی گئی تھی تلوار کے زور پر۔ جھوٹ بولنا بند کریں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو 2018 میں جو کچھ ہوا پاکستان میں، زبردستی ایک بندہ مسلط ہوا ہم پہ اسٹیبلشمنٹ کے گن پوائنٹ کے اوپر، اور پھر سٹوری ریپیٹ ہوئی 2024 میں ایک اور بندہ اسٹیبلشمنٹ کے گن پوائنٹ پہ ہم پہ مسلط ہو گیا۔ آج تک یہی ہو رہا ہے۔ تو بنو امیہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، تلوار کے زور پہ سب کچھ ہوا۔ نہیں یقین آتا بخاری شریف کھول لیں، صحیح بخاری میں 4827 نمبر حدیث ہے، مروان بن حکم مدینے کے ممبر پہ مسجد نبوی پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر بن کے اناؤنسمنٹ کر رہا ہے خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں، یعنی کہ اے میرے عزیز ہم وطنوں، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں۔ یہ وہ تقریر کر رہا تھا، امام بخاری نے اگلے جملے نقل نہیں کیے، وہ بڑے سخت تھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ نقل کیا۔ وہ اگلے جملے کیا تھے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اگلے جملے جو امام بخاری نے نقل کیے وہ یہ تھے کہ وہاں حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا اور اس نے کچھ بات وہاں پہ کہہ دی۔ وہ کیا بات کی وہ پھر امام بخاری نے سکپ کر دی۔ پھر اس سے اگلے جملے امام بخاری نے نقل کیے جس سے پتہ چل گیا کہ وہ بات کوئی ایسی تھی کہ اسے آگ لگ گئی۔ مروان نے کہا گرفتار کرو اسے، پکڑ لو اس کو۔ وہ فوراً سے مسجد نبوی میں ایڈجسٹنٹ جو حجرہ عائشہ تھا جہاں ان کی بہن موجود تھی وہاں داخل ہو گئے۔ اور یہ پاکستان کے کیس میں جو سگا بھائی ہے نا، یہ وہ تھے، یعنی حضرت ابو بکر کی وہ بیوی جو حضرت عائشہ کی والدہ تھی وہی ان کی بھی والدہ تھی، عبد الرحمن بن ابی بکر کی۔ یہ سگے بہن بھائی تھے۔ ان کے پاس چلے گئے۔ اب ظاہر مروان یہ کام نہیں کر سکتا تھا، مسلمانوں نے پھر احتجاج کرنا تھا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو۔ باہر سے اس نے کہا اوے ابو بکر کے بیٹے، تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی نا کہ یہ کافر کہتا ہے کہ میرے ماں باپ جو مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے۔ ابو بکر کے بیٹے کہ تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی۔ توبہ توبہ، یہ بنو امیہ کے خدمت گزار، یہ ہیں گستاخان خلفائے راشدین۔ جب اس نے یہ بات کی تو سیدہ عائشہ اندر تڑپ اٹھی، انہوں نے کہا اس کو خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے جو میری برات میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی جب مجھ پہ جھوٹی تہمت لگائی گئی۔ بخاری میں اتنا آتا ہے، المستدرک للحاکم میں اور المعجم الکبیر طبرانی میں
اور باقی کتابوں میں اس روایت کی فلنگ ان دا بلینکس موجود ہے، جو اللہ کے فضل سے حافظ ابن کثیر نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 جو کوٹ کی تھی مروان نے غلط، اس کے کانٹیکسٹ میں وہ سارے ترک ایک جگہ جمع کر دیے ہیں، لہذا بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ فل ان دا بلینک یہ تھی کہ اس وقت مروان نے یہ کہا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا نا، تو حضرت معاویہ اپنے بیٹے یزید کو بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھو کیا ان کی اینالوجی دیکھیں، تو وہ اس پہ حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اس نے کہا کہ بنانا تھا تو مجھے بناتے ہیں نا، مجھے تو نہیں بنایا، تو کون سی مشرق سے اٹھا کے مثال مغرب میں پھینک رہا ہے۔ اور جو کہا نا اس نے کچھ کہا امام بخاری نے، وہ یہاں ہے کہ انہوں نے کہا کہ تیرا امیر المومنین معاویہ سیدھی طرح کہہ ابو بکر اور عمر کے راستے پہ نہیں چل رہا، وہ کیسر و کسرا کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اب یہ بہت بڑی گالی تھی ان کے لیے تو، کہ وہی جو ہے وہ بادشاہت آ گئی یہاں پہ۔ اس پہ پھر اس نے کہا پکڑو انہوں۔ اور حجرے میں اما عائشہ کے اور الفاظ تھے جو امام بخاری نے نقل نہیں کیے، وہ یہ تھے کہ مروان تیرے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب باپ بیٹا دونوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی تھی۔ مجھے بتائیں جب یہ والی صورتحال ہو کہ حضرت ابو بکر کے بیٹوں کو بھی اپنی جان بچانی پڑے تلوار کے زور پہ، اپنی وفات سے 4 سال پہلے ایک بندہ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لے رہا ہے، تو آپ یہ کہیں گے صحابہ نے بیعت کر لی؟ کہتے ہیں جی ابن عمر نے بیعت کر لی تھی۔ ایون واقعہ ہررا کے بعد جب لوگ یزید کی بیعت توڑ رہے تھے تو وہ لوگوں کو جا کے سمجھاتے تھے، جی بخاری مسلم ہے، سرکار وہ ہمارے سٹوڈنٹس کو سمجھا رہے تھے۔ اگر ابن عمر اس زمانے میں سمجھا رہے تھے تو کسے سمجھا رہے تھے؟ اپنے لیول کے لوگوں کو، صحابہ اور تابعین کو۔ اور اس صحابی کا نام بھی آیا ہوا ہے عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کہا کہ اب کیا رہ گیا ہے، یزید کی بیعت توڑیں اہل مدینہ۔ تو ابن عمر ان کو ملنے کے لیے گئے اور کہا کہ میں تمہیں حدیث سنانے کے لیے آیا ہوں کہ جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ وہ کہتے ہیں جی ابن عمر نے چونکہ بیعت کر لی تھی، وہ بھی مجبوراً کی تھی انہوں نے، وہ جس طریقے سے کی تھی، انیشلی تو انکار کیا تھا۔ دوسرا ابن عمر جب یہ بات کر رہے تھے تو وہ یہ بھول گئے کہ حضرت علی کی بیعت تو ابن عمر نے خود نہیں کی ہوئی تھی، تو اس وقت وہ جاہلیت پہ تھے۔ یہ لاجیکلی ان کی بات درست نہیں تھی، ورنہ تو خود اس فتوے کی زد میں آ رہے تھے۔ ہم تو عبداللہ ابن مطیع اور باقی لوگوں کے ساتھ ہیں، ابن عمر کا یہ موقف غلط تھا۔ اور پھر دیکھیں ابن عمر کے ساتھ اسی بنو امیہ نے کیا کیا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ انہیں حج میں احرام کی حالت میں پاؤں میں زخم کیا گیا ایک نیزے کے ذریعے جو زہر آلود تھا، اسی میں وہ شہید ہو گئے۔ اور آخری دنوں میں حجاج ابن یوسف ان کی جب عیادت کے لیے آیا تو بخاری کے الفاظ ہیں، اس نے پوچھا کہ حضرت مجھے پتہ چل جائے نا آپ کا قاتل کون ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں نیزے اور تلواریں لانے کی اجازت دی ہیں، جس میں اجازت ہی نہیں ہے، آپ نے خالی ہاتھ آنا ہے، یعنی کہ تو دیکھیں بنو امیہ ہی قاتل بنی خود ابن عمر کی۔ اسی لیے آخری وقت میں جا کے ابن عمر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ ڈی ٹریک ہیں۔ المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، مجموع الزوائد میں موجود ہے۔ امام حیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں، انہوں نے مجموع الزوائد میں اس کی سند کو صحیح کہا کہ ابن عمر آخری عمر میں افسوس کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے نماز روزہ چھوڑنے کے اوپر کوئی افسوس نہیں، میں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا سوائے ایک چیز کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فیہ باغیہ کے خلاف قتال نہیں کیا، اس باغی گروہ کے خلاف جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ کون سا باغی گروہ؟ جو بخاری میں ہے، عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی۔ یعنی حضرت علی کی جماعت کو نبی علیہ السلام نے جنت کی طرف بلانے والی جماعت، اور ان کے مخالفین کو جہنمی جماعت نہیں کہا، جہنم کی طرف بلانے والی، کیونکہ خلیفۃ المسلمین کی مخالفت۔ یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، وہ پچھلی والی ویڈیو دیکھ لیں، پچھلے محرم والی، کربلا کیوں ہوئی۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ بالکل واضح احادیث ون سائیڈڈ مقدمہ پیش کر رہی ہیں۔ جن ابن عمر کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا، وہ ابن عمر تو آخری وقت میں اپنے پرانے اعمال کے اوپر شرمندہ ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں جی ابن عمر نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ جو مخالفین تھے ابن عمر کے وہ بھی صحابہ اور تابعین تھے، ان کی رائے کا کوئی احترام نہیں کرتے، یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، اسی کے اوپر کہا جاتا ہے۔